السلام علیکم دوستو، ہماری زندگی کا سفر دوستوں کے ساتھ بھرپور اور بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ دوست زندگی کا سرمایہ اور آپ کے سفر کے وہ مخلص ساتھی ہوتے ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ دوست کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو شخص ضرورت کے وقت آپ کے کام آئے، آپ کو مخلص ہو کر مشورہ دے، آپ کی خوشی کو اپنی خوشی اور آپ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے، اور آپ بھی اس کے لیے ایسے ہی جذبات اور احساسات رکھیں۔ دوستی کا ختم ہو جانا یا دوست کو چھوڑ دینا ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، لیکن بدقسمتی سے وقت کے ساتھ کچھ دوستیاں دوست کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ یہ دوستی آپ کو آگے لے جانے کے بجائے پیچھے کھینچتی ہیں اور آپ کے لیے ٹینشن کا سبب بنتی ہیں۔ یہ دوستیاں وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں یا ختم کرنا پڑتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم 7 ایسی ہی دوستیوں کا ذکر کریں گے جو وقت اور عمر کے ساتھ اپنی افادیت کھو دیتی ہیں، اور ان دوستیوں کو خیر آباد کہنا ہی بہترین آپشن ہوتا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، یک طرفہ دوست۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں توازن کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور اس سے دوستی مستشریہ نہیں ہے۔ یک طرفہ دوستی جہاں ساری کوشش آپ ہی کرتے ہیں، وقت کے ساتھ تھکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ آپ ہمیشہ پلان بناتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں اور دلچسپی دکھاتے ہیں، مگر دوسری طرف سے وہ گرمجوشی نہیں ہوتی۔ ایسی دوستی دوسرے فریق کی کسی صفت جیسے خوبصورتی یا اس کی ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہو کر کی جاتی ہے۔ یہ صفتیں بھی وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں، آپ کی کشش کی وجہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی دوستی آپ کی توانائی ختم کر دیتی ہے اور آپ کو ناپسندیدہ اور کم اہمیت والا محسوس کراتی ہے۔ عمر کے ساتھ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ سچی دوستی دو طرفہ ہوتی ہے۔ جب آپ کی دوستی کا توازن خراب ہو جائے تو شاید یہ وہ وقت ہوتا ہے جبکہ آپ ایک نئے سرے سے سوچیں۔ نمبر 2، ڈرامہ پسند دوستی۔ ہم سب کے پاس ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ان کی زندگی ڈراموں سے بھرپور ہوتی ہے، وہ جاتی مصیبت کو واپس اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں ہر وقت مسئلے ہی مسئلے چلتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا جسے ہم چارلی چپلن کے نام سے پکارتے تھے۔ جب بھی ملاقات ہوتی تھی وہ اپنی کسی بے وقوفی کی وجہ سے مصیبت میں ہوتا تھا۔ ہر ملاقات میں اس کے ساتھ ہونے والی نئی کہانیوں کا ذکر ہوتا تھا اور اس کی مدد کی کوشش بھی کرتے تھے۔ شروع میں یہ دلچسپ محسوس ہوتا تھا، مگر جلدی یہ بور اور تھکا دینے والا محسوس ہونے لگا۔ ہمارے کیا اپنے مسائل کم ہیں کہ ایک بے وقوف شخص کے لیے ہر وقت ٹینشن لیتے رہے؟ زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں سکون کی اہمیت زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ ڈرامہ پسند اور بے وقوف سے دوستی چھوڑ دینا ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، سہولت کی بنیاد پر بنی دوستی۔ دوستوں، بہت سی دوستیوں کا آغاز صرف مشترکہ حالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شاید آپ کے بچے ایک ہی کلاس میں ہیں، یا آپ بھی ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں، یا کسی ایک پروفیشن میں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ایسی دوستیاں صرف گیٹ تک ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ قریب ہونے کی وجہ سے ایسی دوستی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، مگر جب یہ قربت ختم ہو جاتی ہے تو اکثر یہ دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ عمر کے ساتھ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ دوستی اس کے علاوہ بھی کچھ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو شاید ان کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ نمبر 4، ایسی دوستی جو آپ کی حدود کا احترام نہیں کرتی۔ احترام کسی بھی صحت مند رشتے کی بنیادی ضرورت ہے، اور دوستی اس سے مبرا نہیں ہے۔ کچھ دوست ہمیشہ آپ کی حدود کو پار کرتے ہیں، آپ کی ضروریات، احساسات اور جذبات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ مذاق میں آپ کی عزت کی واٹ لگا دیتے ہیں، دوستی کے نام پر استعمال کرتے ہیں، ہمیشہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمر کے ساتھ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسی دوستی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھیں جو آپ کا احترام کرتے ہیں۔ دوستی بغیر احترام کے دوستی کہلانے کے لائق نہیں ہوتی۔ نمبر 5، یادوں پر مبنی دوستی۔ ہمیں ان لوگوں سے لگاؤ ہوتا ہے جن کے ساتھ ہم نے بہت سی یادیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، جن میں خاص کر اسکول کے دوست یا ایسے دوست جو کسی خاص سفر یا موقع پر بنتے ہیں، مگر کبھی کبھی یہ بس یادیں ہی رہ جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ یادیں بھی دماغ سے محو ہو جاتی ہیں۔ میرا ایک ہائی اسکول کا دوست تھا، ہم نے 5 سال ہمیشہ ایک ڈیسک پر بیٹھتے تھے۔ اسکول کے بعد بھی اکثر ملاقات ہوتی تھی، ہماری کوئی ایک بات بھی ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ اسکول کے بعد کالج کی تعلیم کے دوران کچھ نہ کچھ رابطہ اور بات چیت جاری رہی۔ پھر وہ اسلام آباد ملازم ہو گیا اور میں کراچی۔ اب ہم 8 سال بعد ملے تو ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے کچھ کہنے کو نہیں تھا۔ اس کی باتیں اپنی فیلڈ کی تھی اور میری باتیں اپنی فیلڈ کی۔ پہلے اس کے لیے میرے دل میں ایک محبت اور ملنے کی تڑپ تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دوستی ملاقات کی محتاج ہے۔ محض یادوں کے ساتھ دوستی نہیں چلائی جا سکتی۔ جب دوستی میں ملاقات نہیں آتی تو وہ دوستی بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، منفی سوچ والی دوستی۔
دوستو زندگی بہت مختصر ہے کہ ہم منفی لوگوں کے ساتھ اس کو گزاریں۔ ہمیشہ ایک ایسا دوست ہوتا ہے جو ہر چیز میں برائی دیکھتا ہے اور اس کی منفی توانائی آپ پر بھی اثر ڈال سکتی ہے۔ ایسی دوستی آپ کو ذہنی اور جذباتی طور پر تھکا دیتی ہے۔ ایسا دوست سوائے بوجھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے یا ختم کرنا پڑتی ہے۔ عمر کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے ارد گرد مثبت لوگوں کو رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 7، ایسی دوستی جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ یاد رکھیں، سچی دوستی وہ ہوتی ہے جو آپ کو اوپر اٹھائے نہ کہ نیچے گرائے۔ اگر کوئی دوستی آپ کو پیچھے کھینچ رہی ہے یا آپ کی ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو رہی ہے۔ دوستی صرف اس وقت قائم رہ سکتی ہے جب وہ اپنا مقصد پورا کرتی ہے۔ عمر کے ساتھ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کم دوست ہو مگر وہ ایسے ہوں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے، جن کے ساتھ وقت گزارنے میں آپ کو کچھ موٹیویشن ملے، کچھ نصیحت ملے، کچھ نیا سیکھنے اور سمجھنے کو ملے۔ آخر میں دوستوں، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان دوستوں کو چھوڑ دیں جو ہمیں پیچھے کھینچ رہے ہیں۔ یہ مشکل ہو سکتا ہے مگر یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ آپ کے خوابوں اور مقاصد کی طرف بڑھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمیشہ ایسی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔